السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ راہ دین کے معزز ناظرین، آپ حضرات کی خدمت میں آج 15 شعبان المعظم کی رات کا خاص وظیفہ اور خاص نوافل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ایسے نوافل ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ہر انسان کی رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، ہر انسان کی زندگی میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، ہر انسان کی آفات اور مشکلات اور بلیات سے حفاظت فرما دیتے ہیں۔ اور نوافل کوئی بہت مشکل نہیں، بہت زیادہ نہیں، پڑھنا بھی بہت آسان ہے اور بہت آسان طریقے سے آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ میں اس کے اندر نوافل کی ترتیب بھی بتاؤں گا کہ نوافل پڑھنے کس طریقے سے ہے، نوافل میں پڑھنا کیا ہے، نیت کس طرح سے کرنی ہے، اور نوافل میں دعا کون کون سی پڑھنی ہے، نوافل کے بعد کس طرح سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی ہر حاجت کو، ہر ضرورت کو پورا فرمائیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ 15 شعبان المعظم کی جو رات ہے، یہ وہ عظیم رات ہے جس میں اللہ رب العزت ہر انسان کا رزق جو اسے پورا سال ملنا ہوتا ہے، اس کی لسٹ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ہر انسان اگر اس نے مرنا ہے تو اس کے بارے میں، اور اگر پیدا ہونا ہے تو اس کے بارے میں اس کی لسٹ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی پورے سال کے اعتبار سے انسان، اللہ رب العزت جو بھی انسان اعمال کرتا ہے، سارے کے سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اور اس کی اہمیت اور عظمت اس بات سے بھی اجاگر ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت 15 شعبان کی رات، یعنی 14 شعبان کا جو دن ہوگا، اس والے دن مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اگلے دن مغرب کی نماز تک، یہ اتوار والا دن بنتا ہے پاکستان میں، تو یہ پورا دن اللہ رب العزت کی خاص رحمت اور فضل کا دن ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے بار بار صدائیں بلند ہوتی ہیں کہ کوئی مجھ سے عافیت مانگے، کوئی مجھ سے رزق مانگے، کوئی مجھ سے اپنی بخشش مانگے۔ ہر طرح کی دعائیں اللہ رب العزت قبول کرتے ہیں۔ اس لیے مغرب کی نماز کے بعد جیسے ہی 15 شعبان شروع ہو، کیونکہ اسلامی تاریخ مغرب کے بعد چینج ہو جاتی ہے، تو 14 شعبان مغرب کے وقت تک ختم ہو جائے گا۔ 15 شعبان جیسے ہی شروع ہو تو اس وقت 6 رکعات نوافل پڑھنے ہیں۔ اس طریقے سے پڑھنے ہیں کہ ہر 2 کر کے نفل ادا کرنے ہیں۔ اور نوافل کے اندر ایک نیت تو جو عام نفلوں کی نیت ہوتی ہے کہ میں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے یہ نفل پڑھنے لگا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ جب آپ نے پہلی 2 رکعات نفل پڑھنے ہیں تو پہلی 2 رکعات نفل کے اندر نیت آپ نے اپنے ذہن کے اندر اپنی عمر میں برکت کی نیت کر لینی ہے کہ اللہ اس نفل کی برکت سے میری زندگی میں خیر و برکت عطا فرما، یا اللہ اس نفلوں کی برکت سے مجھے میری زندگی کے اندر خوب خیریں عطا فرما، ہر شر سے محفوظ فرما۔ تو 2 رکعات نفل کی نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں، سبحان اللہ اور اعوذ باللہ، بسم اللہ، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، پھر اس کے ساتھ سورت ملانی ہے، رکوع میں جانا ہے، کھڑے ہونا ہے، پھر 2 سجدے کر کے 1 رکعت مکمل ہو گئی۔ پھر دوسری رکعت میں بھی ایسے ہی بسم اللہ، الحمدللہ، سورت ملانی ہے، پھر رکوع میں جانا ہے، پھر رکوع سے کھڑے ہونا ہے، پھر 2 سجدے کرنے ہیں، پھر اتحیات تشہد بیٹھ جانا ہے، اتحیات پڑھنی ہے، درود شریف پڑھنا ہے، ربی جعلنی پڑھنی ہے، اور 2 سلام پھیر دینے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ 2 رکعات مکمل ہوئی اس طرح کی نیت کے ساتھ۔ پھر اس طرح دوبارہ نیت کرنی ہے کہ اللہ مجھے پورے سال ہر قسم کی عافیت سے، ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ فرما۔ اس نیت کے ساتھ آپ نے 2 رکعات نفل ایسے ہی پڑھنے جیسے میں نے ابھی بتایا۔ پھر جب 4 رکعات ہو جائیں گی، پھر اس کے بعد 2 رکعات کی نیت اس طرح سے کرنی ہے کہ یا اللہ آپ کی طرف سے ابھی رزق تقسیم ہونے لگا ہے، یا اللہ پورے سال کے لیے میرے لیے رزق کی فراوانی عطا فرما، ہر طرح کی رزق کی مالی پریشانی سے مجھے نجات عطا فرما۔ تو یہ نیت آپ نے 2 رکعات جب آخری والے پڑھنے اس میں نیت کر لینی ہے۔ تو جب یہ نفل بھی مکمل ہو جائے تو آپ کے گویا کہ 6 رکعات نفل ادا ہو چکے ہیں۔ پہلی 2 رکعات میں آپ نے نیت کی اپنی عمر میں برکت کی، دوسری رکعت میں آپ نے نیت کی
اپنے آفات اور مصیبتیں اور پریشانیوں کو دور ہونے کی، اور 5ویں اور 6ٹھی رکعات کے اندر آخری 2 کے اندر آپ نے نیت کی ہے اپنے رزق میں اضافے کی۔ تو جب ان نیتوں کے ساتھ آپ نے 6 رکعات نفل ادا کر لیے، اس کے بعد ایک دفعہ سورۃ یاسین پڑھنی ہے، اور نیت ذہن میں یہی تینوں چیزوں کو رکھنا ہے۔ اگر کسی کو سورۃ یاسین نہیں پڑھنا نہیں آتی تو وہ 21 مرتبہ سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھ لینے کے بعد اب اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا دینا ہے، جیسے ایک فقیر، ایک منگتا کسی بادشاہ کے دربار میں، کسی مالدار کے دربار میں آتا ہے اور بھیک مانگتا ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت سے رو رو کر مانگنا ہے کہ یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا اللہ اس رات میں میری زندگی میں برکت عطا فرما، یا اللہ اس رات کے اندر میرے لیے فیصلہ فرما کہ میں ہر طرح کی پریشانی سے، ہر طرح کی مصیبت سے محفوظ رہوں گا، یا اللہ اس رات کے اندر میرے گناہوں کو معاف فرما اور میرے رزق کے سارے معاملے کو حل فرما، مجھے آسانی والا رزق عطا فرما۔ یہ ایسا مجرب اور بڑا ہی بابرکت عمل ہے کہ آپ نے 15 شعبان جیسے ہی شروع ہوئی ہے، عشاء سے پہلے یہ نفل آپ نے پڑھ لینے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی زندگی میں برکت فرمائیں گے، آپ کو عافیت والی زندگی بھی عطا فرمائیں گے اور آپ کو آسانی والا رزق بھی عطا فرمائیں گے۔ بس یہ عمل جیسے ہی شعبان کی 15 تاریخ ہو فوراً کر لینا ہے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں تاکہ سبھی مسلمان اس عمل پر آ سکیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔